السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام سیاسی گپ شپ کے ساتھ حاضر خدمت ہے. کل 1956 کے آئین کی کچھ تاریخ بتائی تھی. آج ہم چلیں گے 1962 کے پاکستان کی آئین سازی کی تاریخ کی طرف لے کر جائیں گے. ہمارا مین ٹاپک یہ آج یہ ہوگا. 22 مارچ 2024 ہے، جمعہ کا دن ہے. کل 23 مارچ ہے، چھٹی ہے. آگے جو ہے اتوار ہے تب بھی چھٹی ہے. آپ کی لے کے چلتے ہیں مین ایشوز کی طرف. پہلے جو میں نے جنرل ایشوز آپ کے ساتھ پہلے گفتگو کرنے ہیں. سب سے پہلا تو ہے کہ رانا ثناء اللہ نے حبیب اکرم کے ایک شو کے اندر بانگے دوہل جو ہے نا جی پھر کہا ہے کہ عمران خان کے ختم کرنے کا اشارہ دیا ہے. اور یہ رانا ثناء اللہ نے عمران خان قاتل حملے سے پہلے بھی بات ایک کہی تھی. اور کچھ اور یہ جو بات اب کہی ہے نا، اور جس طرح وہ بات کر رہے ہیں، یعنی کیا نظام ہے اس ملک میں بھائی؟ یعنی کن کے ٹول ہیں، کن کے کھلاڑی ہیں؟ رانا ثناء اللہ تو ہر ایک کو پتہ ہے کہ جن کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، ہر ایک کا اندازہ ہے. جو سب سے بڑی خبر ہے وہ سپریم کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق جج شوکت عزیز صدیقی کی برطرفی کالعدم قرار دے دی. ایک طرف جسٹس علی باقر اور جسٹس بظاہر علی اکبر نقوی کو نکالا. میں تو اسے فریولس گراؤنڈ سمجھتا ہوں. بہرحال اگر میرٹ پہ ہی آنا تھا تو میرٹ پہ بہت سے پہلے کئی ججز ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جن کے کیسز اگر کھلیں تو بڑا آ جائے گا. 5 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ سنایا. اور یہ آرٹیکل 209 کی بھی خلاف ورزی ہے کہ جب آپ پروونشل کونسل آ جائیں تو اس میں اپیل کوئی پرووائڈیڈ نہیں ہے. یہ آئینی درخواست میں نکالی ہے تو یہ ایک نیا چیپٹر کھول دیا ہے آنے والے دنوں کے لیے کہ اگر کسی کی برطرفی اگر ہوگی تو اس کو کانسٹیٹیوشن پٹیشن میں چیلنج کیا جا سکتا ہے. 23 صفحات پر جسٹس قاضی فائز نے یہ فیصلہ تحریر کیا ہے. اور سفارش جو تھی نا کہ ان کو ہٹا دیا جائے جج کے طور پر، وہ کالعدم قرار دے دی ہے. اور ان کے برطرفی کا نوٹیفیکیشن بھی سیٹ اسائڈ کر دیا ہے. ان کو بحال نہیں کیا جا سکتا. وہ وجہ انہوں نے یہ بتائی ہے کہ ان کی عمر 62 سال ہو چکی ہوئی ہے، جو ریٹائرمنٹ سے زیادہ ہے. اور جسٹس شوکت صدیقی کو ریٹائرڈ جج ہی تصور کیا جائے. تمام مراد اور پینشن کے اہل ہیں. 23 جنوری کو یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا. آپ یہاں سے لیکن برات ساری مل گئی، ہر چیز انہیں مل گئی. سندھ ہائی کورٹ میں ایک خبر ہے، وہ آپ کو یاد ہوگا، اداکار میور شجاعت اور رابعہ اقبال اور کبرا خان، وہ عادل راجہ کے خلاف ایک درخواست سوشل میڈیا پر مہم چلانے کا. ایف آئی نے کہا تفتیش نامکمل پر عدالت کا اظہار برہمی ہے. ایف آئی کے انکوائری افسر کو طلب کر لیا اور باقی انہوں نے اپنے وہ وکیل وغیرہ کو تبدیل کیے ہیں. میڈیا انڈسٹری کی 4 اداروں کے خلاف جو ان کا کہنا یہ ہے کہ جھوٹے الزام لگا کر ان تحریر کی گئی اور جھوٹے پر من گھڑت الزامات سے یعنی اداکاروں کا کہا ہے دیگر یعنی ان کی اور دیگر اداکاروں کی عزت اور وقار مجروح ہوا. اور بعد میں ایک اور ویڈیو پہ جو ہے نا عادل رضا یوٹیوبر جو ہے نا پہلے والے موقف سے مکر گئے. اور یہ ان کا کہنا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا اس سے ناقابل تلافی جو ہے نقصان پہنچا ہے. بنیادی طور پر یہ حد تک ہمیں اس مواد کو ہٹانے کے لیے آر ایف آئی اے اور پی ٹی آئی سے رابطہ کیا، لیکن انہوں نے ہٹا دیا، لیکن یوٹیوب کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی. کہ یہ ان کا کہنا ہے. اب چلے جاتے ہیں آج کے مین ٹاپک کی طرف. وہ 1962 کا آئین ہے. کل ہم جنرل ایوب تک پہنچے تھے. 1 مارچ 1962 کو جنرل ایوب کا آئین نافذ ہوا، جس میں بنیادی انسانی حقوق کو مشروط ضمانت دی گئی. اکتوبر 1958 میں میجر جنرل سکندر مرزا نے مارشل لا نافذ کیا تو 1956 کا آئین منسوخ کر دیا گیا تھا. اور جنرل ایوب نے میجر سکندر مرزا کو معزول کر کے دیس نکالا دے دیا. جنرل ایوب نے مرکزی اور صوبائی کابینہ برطرف اور صوبائی اور قومی اور صوبائی مقررات تحلیل کر دی. تمام سیاسی جماعتوں پر پابندی عائد کر دی. یہ مارشل لا جون 1962 تک نافذ رہا. صدر ایوب کا زور اس بات پر تھا کہ پاکستان میں پارلیمانی نظام نافذ ہو چکا ہے، لہٰذا صدارتی طرز کا آئین تیار کیا گیا. اور ذوالفقار علی بھٹو بھی صدارتی طرز کا آئین چاہتے تھے، یاد رہے گا، مگر وائے قسمت. صدر کا انتخاب جو ہے الیکٹرل کالج کے ذریعے کیا جانا تھا. صدر کے عہدے کی اہلیت کے ضمن میں 3 شرائط رکھی. ایک تو یہ وہ مسلمان ہو، دوسرے 35 برس کی عمر ہو، اور تیسرا قومی اسمبلی کا رکن منتخب. اچھا، اس میں آج تک بھی ہے نا یہ پریزیڈنٹ کے حوالے سے یہ کوالیفیکیشن سٹینڈرڈ رکھے ہیں، ڈسکوالیفیکیشن کے سٹینڈرڈ نہیں رکھے. میں نے
جنرل پرویز مشرف کے چیلنج کرنے کے حوالے سے ایک پٹیشن دائر کی ہوئی تھی سوال۔ اس آئین کی روح سے پاکستان کی مرکزی مقررہ ایک ایوانی تھی۔ یہ صدر یہ ایک ایوان پر جسے قومی اسمبلی کا نام دیا گیا مشتمل تھی۔ اسمبلی کے ارکان کی تعداد 156 تھی، جن میں سے نصف کا انتخاب آئین اور قانون کے تحت مشرقی پاکستان اور نصف کا انتخاب اسی طرح مغربی پاکستان سے کیا جانا تھا۔ عورتوں کے لیے مخصوص نشستیں اس کے علاوہ تھیں۔ دونوں صوبوں کی صوبائی مقررہ گورنر اور صوبائی اسمبلی پر مشتمل تھی۔ ہر صوبائی اسمبلی میں نشست کی تعداد 155 تھی۔ صوبائی گورنروں کے لیے اہلیت کی وہی شرط تھی جو قومی اسمبلی کے رکنیت کے لیے شرط رکھی گئی تھی۔ مرکزی اور صوبائی ہر مقررہ کے ارکان کے لیے ان شرائط پر پورا اترنا ضروری تھا۔ یہ شرائط 103 آرٹیکل کے تحت بیان ہوئی تھی۔ آرٹیکل 103 کے ساتھ آرٹیکل 104 میں ان شرائط کا بیان تھا جو نااہل قرار پانے والے اسمبلی کے رکن کی رکنیت کے خاتمے کے لیے تفصیل سے رکھتی تھی۔ اول تو یہ ہے کہ اگر اسمبلی کا کوئی رکن صدر منتخب ہو جاتا تھا یا گورنر یا وزیر مقرر ہوتا تھا یا حکومت پاکستان کے ملازم نے کسی پروفیٹیبل یا منافعت بخش عہدے پر خطکر کیا جاتا تھا، وہ اس دن سے اسمبلی کا رکن نہیں رہے گا، جس دن وہ اپنے عہدے پر متمکن براجمان ہو جائے گا۔ دوم یہ ہے کہ اگر کسی رکن کی اسمبلی کا رکن منتخب ہونے کے بعد ایسا کوئی سوال اٹھتا ہے کہ وہ اسمبلی سے نائل ہو گیا تو اسمبلی کا اسپیکر یہ معاملہ الیکشن کمیشن کے سربراہ کو بھیجے گا۔ آج کل ہمارے یہاں آرٹیکل 63(2) ہے۔ اگر یہ الیکشن کمیشن کا سربراہ یہ رائے دے دے کہ وہ رکن نااہل ہو گیا ہے تو وہ رکن نہیں رہے گا۔ یہ ہے وہ پس منظر یا آئینی اور تاریخی سیاق و سباق جس کے اندر رکھ کر نااہلیت یا اہلیت کی متذکرہ آئینی شقوں کو جانچا جانا چاہیے۔ اس ضمن میں یہ ایک سوال یہ ہے کہ آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 میں حالیہ طور پر زیر بحث شقوں کا اضافہ کیا گیا، تو اس اضافے کی ایسی کیا ضرورت آن پڑی تھی جس کے بغیر آئینی مشینری اور انتخابات کا تسلسل قائم رکھنے کے لیے قابل نہیں رہا تھا؟ یا پاکستان کی آبادیات ڈیموگرافی میں مذہب کے حوالے سے ایسی کون سی تبدیلیاں وقوع پائی گئی تھی جن کے سبب ان شقوں کا اضافہ ضروری ہو گیا تھا، یا وہ کون سے حالات تھے جنہوں نے ان شقوں کے اضافے کو ناگزیر بنا دیا تھا؟ ایک بات تو صاف ہے کہ اس دور میں پاکستان کی شہریاتی ساخت میں ایسی کوئی تبدیلی یا تقاضے جنم لے رہے تھے جو ان شقوں کی ضرورت اور اضافے پر دلالت کرتے ہوں۔ ہاں، جیسا کہ آمریت کو اپنا وجود کا جواز ڈھونڈنا پڑتا ہے، یاد رکھیے، بڑا اہم ہے، جو کبھی مذہبی صورت میں سامنے آتا اور کبھی اعتزال پسندانہ روشن خیالی کی صورت میں، تو یہ شک کیا جا سکتا ہے کہ اوپر کی سطح پر ایسے کوئی تقاضے موجود تھے جو ان شقوں کو اپنے مخصوص انداز میں مقاصد کی خاطر استعمال کرنا چاہتے تھے۔ اتنا اشارہ کرنا کافی ہوگا کہ آئین کی ہر دفعہ ہر شق ایک مقصد کی حامل ہوتی ہے، اور ایسا مقصد جو قابل حصول ہو۔ ان مخصوص شقوں کے آئینی مقاصد پر جو بھی رہے ہوں، سوال یہ ہے کہ ان کا حصول کس حد تک ممکن ہوگا یا ہو سکا، یا ان شقوں سے غیر آئینی مقاصد حاصل کیے جانے تھے وہی حاصل ہوتے رہے۔ یہ ایک صدارتی آئین تھا جس میں طاقت اور عقل کل صدر کی ذات تھی، اور صدر محض رعایا اور تماشائی تھے۔ سیاسی پارٹیوں پر پابندی تھی، لیکن خود صدر صاحب کو مسلم لیگ کو ہائی جیک کرنے کی گنجائش رکھی گئی تھی۔ یہ کچھ اصل حقائق ہیں جو آپ کو پتہ ہونے چاہیے، جو آپ کو آنے چاہیے۔ اور ایک شخصی آئین تھا، یعنی اگر آپ یوں دیکھیں، ایک شخصی آئین کے تحت صدر، قومی اور صوبائی اسمبلی کے ممبروں کا بلا واسطہ انتخاب، جمہوری بنیادی جمہوری کے ممبران اور ان کا بلا واسطہ انتخاب بلدیاتی انتخابوں میں بالغ رائے دہی کی بنیاد پر عوام الناس کرتے تھے۔ صدر کو کلی اختیار حاصل تھا، وہ کسی کو گھر بھیج سکتا تھا، اور اس کا حکم آرڈیننس کے صورت میں قانون بن جاتا تھا۔ کوئی اسمبلی توڑنے کی صدر میں صدر کو بھی مستعفی ہونا پڑتا تھا۔ صدر اسمبلی کسی بھی فیصلے کو ویٹو کر سکتا تھا، چاہے وہ 2 تہائی سے صدر کا مواخذہ بھی کیا جا سکتا تھا۔ صدر کا مسلمان ہونا لازمی تھا، اس کا انتخاب صرف 2 بار ہی ہو سکتا تھا۔ صدر اور اسپیکر کے عہدوں پر بیک وقت ایک ہی صوبے کے افراد فائز نہیں ہو سکتے تھے۔ یہ کوشش کی ان چیزوں کو سیدھا رکھنے کی، اور صدر کے بعد گورنر کی حیثیت جو صوبائی حکومت کے صدر کے سامنے جواب دہ تھے۔ اب کمال کی بات ہے، آئینی کمیٹی میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے۔ فروری 1960 کو سابق چیف جسٹس شہاب الدین کی سربراہی میں ایک آئینی کمیشن قائم کیا گیا جس کے ذمہ ایک اسلامی جمہوری اور وفاقی آئین مرتب کرنا تھا۔ اس کمیشن میں وزیر خارجہ منظور قادر کے علاوہ ذوالفقار علی بھٹو بھی شامل تھے۔ 6000 سے زائد تجاویز
اور 500 سے زائد متعلق افراد کے انٹرویو کے بعد 6 مئی 1961 کو آئینی رپورٹ تیار ہوئی، جس پر کابینہ کے علاوہ تمام متعلقہ اداروں کو غور و خوض کیا گیا اور 1 مارچ 1962 کو آئین کی منظوری دے دی گئی تھی۔ اس آئین کے تحت قومی اسمبلی کی کل 156 نشستیں تھیں، 6 خواتین کی مخصوص تھیں، جبکہ دونوں صوبائی مشرقی اور مغربی پاکستان سے 75 ارکان فی یونٹ تھے، تو 150 قریب یہ بن گئے۔ صوبائی اسمبلی کے ممبران کی تعداد 150 فی یونٹ تھی۔ کیا یہ عوام کے لیے دستور تھا؟ ریڈیو پاکستان پر اپنی اس نشری تقریر میں صدر ایوب خان اہل پاکستان کو یہ مرثیہ سنا رہے تھے کہ اس لیے دستور بنایا گیا ہے کہ جب وقت آیا تو ان سے بھی رائے لی جائے گی۔ وہ یہ بھی ارشاد فرما رہے تھے کہ عوام کے لیے اس جمہوریت کا انتخاب کیا گیا ہے جو سمجھ سکے یا ان کے لیے مناسب کیا گیا ہے۔ یہ تقریر انگلش میں تھی اور دلچسپ بات یہ تھی کہ صدر صاحب خود اپنی اس تقریر کے فرما رہے تھے کہ لوگ وہی بات سمجھ سکتے ہیں جو ان کی اپنی زبان میں ہو۔ اس وقت ملک بھر میں پاکستان اور بنگلہ دیش میں خواندگی کا تناسب ذرا دھیان سے سنیے گا، صرف 10% سے کم تھا، اور 10 کروڑ آبادی کے لیے صرف 20,000 اخبارات شائع ہوتے تھے، جس سے امور ملک میں عوام الناس کی دلچسپی یا شرکت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں 10 کروڑ کی آبادی تھی اس وقت، 20 اخبارات چھپتے تھے، 20,000 صرف۔ تو اتنے کے لوگ ہیں جن کو اندازہ تھا ان چیزوں کا۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔